الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صدق مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. صلوات پڑھ دو محمد. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ماتمداران سید شہداء، ماہ محرم الحرام کے آخری ایام ہیں. سن 1444 ہجری قمری میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ آج اس فرش عزا کا حصہ ملے. ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرش عزا، اس کا حصہ بننا اور یہاں پہ آنا دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا توفیق الہی شامل حال ہوں یا دعوت خود صاحب عزا امام حسین علیہ السلام. آج اب اگر آپ اور ہم اس فرش عزا پر ہیں تو یہ دو چیزیں یقینی کر لیجئے. ایک یہ کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ تشریف لائیں. دوسری یہ کہ خود مولا نے، خود شہزادی نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ان کے فرزند کے عزادار بن سکیں. لہٰذا ہم شکر گزار ہیں یہاں وزیر آباد کے تمام مومنین مومنات کا، بالخصوص جناب سید مرتضیٰ صاحب اور جناب سید جواد صاحب، جنہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور کچھ معروضات جو اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک ملی ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر سکیں. خدا انشاءاللہ آپ تمام عزاداروں کی جو بھی حاجات ہیں بحق چاردہ معصومین روا فرمائیں. جتنے بھی عزادار یہاں ہیں پروردگار ان کی جو بھی حوائج شرعیہ ہیں قبول فرمائیں. اور بالخصوص یہاں وزیر آباد کے مومنین مومنات جنہوں نے اس فرش عزا کو بچھانے کی کوشش کی ہیں، خدا ان کی اس خدمت کو بے احسن وجہ قبول فرمائیں. صلوات پڑھتے محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، بہت مختصر سی گفتگو ان دو دنوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہے. الحمدللہ آپ سب صاحب عزا دانشور حضرات ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جنہوں نے اپنی پوری عمر ابا عبداللہ الحسین کا ذکر سنا ہے، پیام کربلا سنا ہے. ہمارے لیے، ہم جوانوں کے لیے راہ ہموار کیے، زمینہ فراہم کیے کہ آج آپ بزرگوں کی وجہ سے ہم تمام بچے جو آج اس فرش عزا کا حصہ بنے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے. لہٰذا آج کے ان دو دنوں میں مختصر سے گفتگو کروں گا کہ پیام کربلا اور آج کا انسان. ویسے ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ پیام کربلا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر زمانے کے انسان کو ہے. لیکن کیوں میں خاص طور پر آج کے انسان کو عنوان قرار دے رہا ہوں، اس پہ ہم اور آپ کو تھوڑا سوچنا ہے. اس پہ تھوڑا سا ہم اور آپ انہی دو دنوں میں تحلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعاً آج کے دور کے انسان کو، 21ویں صدی کے انسان کو کربلا کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم اور آپ واقف ہیں کہ واقعہ کربلا زمان کے لحاظ سے بھی بہت ہی محدود وقت میں رونما ہوا، مکان کے لحاظ سے بھی ایک خاص جغرافیہ میں یہ واقعہ رونما ہوا. زمان کے لحاظ سے ہم اور آپ دیکھیں تو ظہر عاشور سے عصر عاشور تک
امام حسین اور اصحاب حسین نے اپنے آپ کو دین الہی پر قربان کر دی۔ مکان کے لحاظ سے ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ سرزمین کربلا ملک عراق میں ایک خاص جغرافیہ میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سن 61 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے یہ معجزہ حسین ابن علی کہ نہ یہ واقعہ زمان میں محدود رہا، نہ یہ واقعہ مکان میں محدود رہا، اب ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر مکان حسین کا ہے۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے جوش ملیح آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات پڑھ محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، جب بھی ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا میں شیعیان حیدر کرار عزاخانوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے عزاخانے، ہمارے گلی، ہمارے کوچے سب سیاہ پوش ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان سیاہ کپڑا پہن کر اس فرش عزا پر آتے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے امام حسین کا آپ اور ہم سفیر بن جاتے ہیں۔ حضرت مسلم امام حسین کا سفیر خاص تھا، لیکن ہم اور آپ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان امام حسین کے سفیر عام ہیں۔ سفیر کا کیا مطلب؟ سفیر یعنی جو پیغام امام حسین ہے اسے ہمیں پہنچانا ہے۔ دنیا کے 2 ارب، دنیا کے 6 ملین 6 ارب لوگوں کو، جس میں 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے ہم شیعہ کچھ، ہم شیعوں کی ذمہ داری ہے، ہم حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس 6 ارب دنیا والوں کو امام حسین کا مشن پہنچائیں، امام حسین کا یہ پیغام پہنچائیں۔ اسی لیے ہم اور آپ ان فرش عزا کو بچھاتے ہیں۔ ہمارے جوان، ہمارے بزرگ مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، مجالس اور جلوسوں کے ذریعے علماء، ذاکرین، خطبہ کو بلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر جگہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پہ ذکر حسین برپا نہ ہو۔ ہر انسان، آپ اور ہم یہ نہ سمجھیے کہ ذکر حسین صرف مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ ذکر حسین صرف مسلمان نہیں، بلکہ دنیا کا ہر منصف انسان ذکر حسین منا رہے ہیں۔ جبھی تو کسی فارسی شاعر نے کہا کہ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اوس، ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اوس۔ یہ حسین کون ہے کہ جس کے پوری کائنات شاہدہ بنے ہوئے ہیں، عاشق ہے امام حسین کے۔ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اوس، ان شم چیز کے جانہا ہمیں پروانے اوس۔ یہ کون ہے؟ حسین ابن علی، کہ دنیا کا ہر منصف انسان کہہ رہا ہے جو مشن کربلا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور یہ کون کیسا شمع ہے جس کی پوری کائنات میں ہر کوئی فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ، جب ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی یہ صرف شاعر کا جملہ نہیں، ایک واقعیت ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 40 کے موقع پر ہم اور آپ جب نظر دوڑاتے ہیں تو آپ ہم اندازہ کریں کربلا میں 40 کے موقع پر کروڑوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے 40 کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ ہر قوم والے، ہر قبیلے کے لوگ، ہر رنگ اور روپ کے لوگ، ہر زبان کے لوگ آتے ہیں کربلا میں، اور پوری دنیا کی میڈیا خاموش، دشمن میڈیا سب خاموش۔ دنیا میں اگر چھوٹی سے چھوٹی اتفاق رونما ہو، دنیا کی میڈیا اس پہ ٹوٹ پڑتی ہے، اس پہ انعکاس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کربلا میں اتنے لوگوں کا تجمع جمع ہو کر آ جاتے ہیں تو دنیا کی میڈیا خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا بھر سے، آپ دنیا کے بڑے بڑے شہر جو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہاں سے بھی کثیر تعداد میں، ہندوستان سے بھی کثیر تعداد میں، افغانستان سے بھی کثیر تعداد میں، ایران سے بھی کثیر تعداد میں، دنیا کے مختلف ممالک سے سب لوگ جمع ہو کے کربلا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ امام حسین کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امام حسین نے پوری کائنات کو اپنے طرف جلب کر لیا۔ جبھی تو یہ کیوں ایسا ہو رہا؟ صلوات پڑھ دے محمد والا۔
تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیں آپ سے یہاں پہ سلام پڑھ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، تو دنیا بھر سے اس کربلا میں سب کا جمع ہو کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین اور اصحاب حسین اور انصار حسین کا پیام ختم نہیں ہوا ہے۔ یعنی دنیا کا ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے، ہمیں کسی بھی صورت میں امام حسین کے اس مشن میں شامل ہونا ہے۔ تو آپ اس بھیڑ میں آپ ایک نظر دوڑائیے، صرف شیعیان حیدر کرار نہیں، تمام مسلمان، سنی مسلمان، شیعہ مسلمان، محب اہل بیت وہاں جمع ہو کے آتے ہیں۔ ہندوؤں میں بہت سے کثیر تعداد میں وہاں جمع ہو کے آتے ہیں، عیسائیوں میں بہت کثیر تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو کے آتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اب دنیا سرگرداں ہے، دنیا اس پوزیشن میں ہے کہ اب اگر ہمیں پوری دنیا میں اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو یہ راستہ ہے صرف دنیا کا اس عزا خانے میں، عزاداری آبا عبداللہ الحسین میں جمع ہو کے آنا یہ پیام دے رہا ہے کہ اب واحد راستہ ہے، اگر نجات چاہتے ہو اس در پہ۔ لہٰذا عزیزان گرامی، تو ہم اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ لہٰذا آنتوان بارا عیسائی بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے مفکر، دانشمند ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی الحسین فی فکر المسیحی، امام حسین مسیحیت کی نگاہ میں۔ ہم مسیحی امام حسین کو کیا مانتے ہیں؟ اس سے جب انٹرویو لیا گیا، آپ نے یہ کتاب لکھی تو کس طرح لکھی؟ وہ کہتا تھا کہ میں یہ کتاب لکھتا تھا، ایک سطر لکھنے کے بعد میں روتا تھا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ آپ اور ہم جیسا عزادار نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک عیسائی محب امام حسین کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں اس کتاب کو لکھتا تھا، ایک سطر لکھتا تھا، میں روتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک پیام دیتا ہے دنیا بھر کے شیعوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے اگر حسین ہمارے پاس ہوتے تو ہم حسین کے نام پر پوری دنیا میں ایک پرچم لہراتے اور مذہب عیسائیت کو حسین کے نام پر پوری دنیا تک پہنچاتے۔ اے شیعو، اے مسلمانوں، تم فخر کرو، اپنی قدر جانو، تمہارے درمیان حسین جیسے عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ آج ہم اور آپ تھوڑا سا غور کریں، آج یہ جو فرش اعظم بچھائے جاتے ہیں امام حسین کے نام پہ، کوئی بلانے والا نہیں ہے، آپ خود سے اٹھ کر آتے ہیں، خطیبوں کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، بزرگوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد یہاں پہ کیا پیش ہوتا ہے؟ یہاں پہ قرآن سنایا جاتا ہے، احادیث سنایا جاتا ہے، احکام سنایا جاتا ہے، شریعت کی باتیں کی جاتی ہے، حلال حرام بتایا جاتا ہے، صحیح غلط بتایا جاتا ہے، ہمسائے کا حق بتایا جاتا ہے، بزرگوں کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے حق کو بیان کیا جاتا ہے، بچوں کی تربیت پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ واحد مکتب ہے دنیا میں کہ جہاں پہ پیر و جوان، امیر و غریب، سیاہ و سفید، جوان اور بزرگ، مرد و زن سب شامل ہو کر ایک ہی مجلس میں، ایک ہی عزا خانے میں، ایک ہی مکتب میں قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، شریعت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو معجزہ حسین ابن علی ہے کہ 14 سال بیت جانے کے بعد بھی دنیا کو گمراہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ یہ ہے مکتب حسین ابن علی۔ تو آپ دنیا میں کہیں بھی نظر دوڑائیے، یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے قدر کرو۔ ہم اور آپ ان فرش عزا کو بچھا کر دنیا والوں کو تو یہی بتا رہے ہیں۔ دیکھو آج اگر دنیا پریشان ہے، سرگرداں ہے، ہر انسان سے، آج واحد یہ دور ہے جس میں انسان کو انسان سے خوف ہے۔ جس طرح جتنا درندے جانوروں نے پوری اس عالم بشریت میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانوں نے پہنچایا ہے۔ انسان جب درندے ہو جاتے ہیں، انسان جب درندگی پہ اتر جاتا ہے تو حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جبھی تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جانور ہیں یا جانور سے بھی بدتر ہیں، جو آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، جو عقل رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانوروں سے بدتر ہیں۔ آج پوری دنیا پریشان ہے انسانوں سے، پوری دنیا پریشان ہے انسانوں سے۔ اتنا ظلم و ستم، اتنا فسادات اس دنیا میں ہے۔ تو راہ نجات کیا ہے جوانوں؟
راہ نجات حسین ابن علی. راہ نجات یہ ہے کہ ہم اور آپ پیام کربلا کو صحیح طریقے سے کنوے کریں، پہنچائیں کہ آج کے دور میں بھی یزید جیسا درندہ موجود ہیں تو ہمیں حسین ابن علی اور اصحاب حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنا ہے. لہذا آنتوان بارا ایک مسیحی رائٹر ہم اور آپ سے کہتا ہے کہ قدر کرو اپنے. جورج جرداق آپ سب نے سنا ہے، وہ بھی ایک مسیحی بہت بڑے عالم دین رائٹر دانشمند ہے. انہوں نے کتاب لکھی امام علی کے بارے میں، 7 جلدوں پر مشتمل کتاب صوت و عدالت الانسانیہ. اس کتاب میں لکھنے کے بعد پوری دنیا سے لوگوں نے، عیسائی لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا والے کچھ بھی کہیں، میں عیسائی ہوں لیکن محب علی ہوں، میں عیسائی ہوں لیکن علی سے محبت کرتا ہوں. 7 جلدوں پر امام علی علیہ السلام کی عدالت کے بارے میں اس نے کتاب لکھی. اور کتاب لکھنے کے بعد اب اسی کتاب میں ایک پیام لکھتا ہے امام حسین کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ دیکھو امام حسین شجر نبوت سے اور اخلاق علوی سے اتنا عجین، اتنا گہرا ان کا رابطہ تھا جتنا یزید کا ابو سفیان اور جہالت کے دور سے رابطہ تھا. تو دیکھو کربلا 2 اخلاق کا نام ہے، ایک طرف اخلاق محمدی ہے، دوسرے طرف اخلاق اموی اور صفوی ہے. سفیانی اخلاق ہے ایک طرف اور دوسری طرف اخلاق محمدی ہے. لہذا کربلا کی جنگ 2 کریکٹرز کی جنگ ہے. یہ کون کہہ کے جا رہا ہے؟ جناب جورج جرداق کہہ کے جا رہا ہے. تو ہم اور آپ تو پوری دنیا کو 1400 سال سے ہمارے علماء، ہمارے بزرگان یہی تو کہتے آ رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 کردار کی جنگ ہے، 2 فکر کی جنگ ہے، 2 اخلاق کی جنگ ہے، 2 آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. ایک طرف اسلام علوی ہے، دوسری طرف اسلام اموی ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے آج کے دور میں حق اور باطل کی جنگ جب سے حضرت آدم نے اس زمین پر قدم رکھے تب سے چلا. آج بھی حق و باطل کی جنگ ہے. تو اس حق و باطل کی جنگ میں ہم کس طرف ہیں؟ ہم اور آپ کو اس پہ سوچنا ہے. ہمارے دور کے امام کس طرف ہیں؟ وقت کے امام کس طرف ہیں؟ وقت کے حسین کس طرف ہیں؟ ہم اور آپ بھی 2 حالت جنگ میں ہیں جوانوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں. آج ہم اور آپ بھی حالت جنگ میں ہیں. اس حالت جنگ میں ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا موقف، ہمارے بچے، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان سب اپنا موقف تیار کریں کہ میں اس فرش عزا پہ آیا ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے وقت کے امام کہاں ہیں. میں نے پہلے کہا ہم سب سفیر امام حسین ہیں. ہم آپ کو دیکھ کر دنیا یہ فیصلہ کر دینی چاہیے کہ یہ حسین والے ہیں. ہمارے اخلاق اتنے پیور ہونے چاہیے، ہم زبان سے برے برے الفاظ کا استعمال نہ کریں، بزرگوں کا احترام کریں، بچوں سے محبت کریں، ماں بہنوں کا احترام کریں، بری نظر کسی پر نہ رکھیں. ہم حلال حرام کی رعایت کرنے والے ہوں، ہم ہر چیز کے پابند ہوں. کہ اب ایسے پابند ہوں کہ امام صافر صادق فرماتے ہیں کونوا لنا زینا. امام صادق فرماتے ہیں کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنیے، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث بدبختی اور ننگ مت بنیے. یعنی آپ کے اخلاق، آپ کے رفتار، آپ کے گفتار، آپ کے چلن، آپ کے لباس پہننے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے گاڑی پارک کرنے کا انداز، ہر چیز میں آپ پابندی کہ دنیا دیکھیں تو یہ لوگ کتنا رعایت کرنے والے ہیں، سمجھیں ہمارے کریکٹر، ہمارے اعمال سے سمجھیں. لہٰذا معصوم فرماتے ہیں دیکھو جب تم ایک اچھے کام کرتے ہو تو تمہیں اس کا 2 برابر جزا ملتا ہے. تم ماں باپ کا احترام کرتے ہو، بھائی کا احترام کرتے ہو، بہنوں کا احترام کرتے ہو، ان کے احوال پرسی کرتے ہو، ہمسائے کا احترام کرتے ہو، تو تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تمہیں 2 برابر اس کا جزا ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے نسبت، ایک ثواب نیک کام کا ہے، دوسرا کا ثواب کس پہ؟ چونکہ معصوم سے ہمارا نسبت، یہ حسینی ہے، یہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ان سے نسبت کی بنا پر ایک ثواب. معصوم فرماتے ہیں لیکن جب تم برے کام کرتے ہو، جب تم گالی بولتے ہو، جب تم برے الفاظ کا استعمال کرتے ہو، جب تم توہین کرتے ہو، جب تم ناسزا کہتے ہو، تو تمہیں اس کا 2 برابر سزا بھی ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم سے نسبت.
ایک اس غلط کام پہ سزا، دوسرا ہم سے نسبت پہ سزا کہ تم نے تمہارے ساتھ ہمیں بھی بدنام کیا۔ لہٰذا شیعہ ہونا بہت آسان کام نہیں ہے، محب امام حسین بننا بہت آسان ہے، محب اہل بیت بننا، ہم سب محب اہل بیت ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں۔ شیعہ کا پوزیشن یہ ہے کہ امام مہدی فرماتے ہیں شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں، خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری ہی مٹی سے بنے ہیں۔ پھر امام بتاتے ہیں پھر جب ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں تو ان کی دو خاصیتیں ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان کی دو خاصیتیں ہیں۔ خاصیت یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں یہ خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں یہ غمگین ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ برابر مسلسل یہ 2 مہینے فرش اعضا بجھاتے ہیں، کس لیے؟ لیحزنون لحزننا، کہ اہل بیت کے غم میں ہم غمگین ہیں۔ ویبذلون اموالہم وانفسہم فینا، یہ شیعہ وہ ہیں جو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ٹائم سب کو ہمارے لیے فدا کرتے ہیں۔ یعنی معصوم ہم اور آپ کو ایک گائیڈ لائنس دے کے جا رہے ہیں، دیکھو تم جو بھی کام کرو اس میں ہمیں شامل رکھو۔ ہم اور آپ جس فرش اعضا پر آئے ہیں یہاں سے جائیں گے، اس کے بعد ہم جو فرش اعضا پہ آئے تھے اس سے واپس جانے میں ہمارا اخلاق بھی بدلنا چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی بدلنا چاہیے، ہمارا رفتار بھی بدلنا چاہیے۔ آج ہمارے ماں باپ، ہماری بہنیں ہمیں اس مسجد کے بعد دیکھنے کے بعد کہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست، میرے گھر والے بدل کے آ گئے، یہ میرا احترام کر رہے ہیں۔ یہ رویہ ہم اور آپ کو یہاں سے لے کے جانا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہے پیام کربلا، اسی کو تو ہم اور آپ کو یہاں بیان کرنا ہے۔ لہٰذا عزیزو، بہت سے لوگوں نے کربلا کے بارے میں لکھا، بہت سے لوگوں نے کربلا کے میسیج کو دینے کی کوشش کی۔ میں اور ایک شاہد مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس پر موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھامس کارل کے بارے میں ہمارے سارے جوانوں نے پڑھا ہوگا، بزرگوں نے سنا بھی ہوگا، بہت بڑے مورخ، بہت بڑے فیلسوف گزرے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ۔ وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں 2 درس بہت مہم ملتا ہے۔ ایک یہ کہ ان کو امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں کو خدا پر بہت بڑا یقین تھا، یقین کامل تھا۔ یہ غیر مسلمان لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، غیر مسلمان لکھ رہے ہیں کہ امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں میں 2 خوبی تھی۔ ایک خوبی یہ کہ ان کو خدا پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا یقین تھا خدا پر، اور دوسری چیز یہ کہ ان میں وفاداری تھی، وقت کے امام کے ساتھ وفاداری۔ اور تاریخ میں اس وفاداری کو، وہ کہتا ہے کہ اس وفاداری اور اس یقین نے دنیا کے میلاد و معیار کو چینج کر دیا کہ کثرت اور تعداد کی زیادہ ہونا مہم نہیں ہے، تعداد میں زیادہ ہونا مہم نہیں ہے، یقین کامل اور خدا پر اور وقت کے امام سے وفاداری مہم ہے۔ یہ چیز تاریخ کربلا کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ لہٰذا یہ چیزیں ہم اور آپ کو غیر بتا رہے ہیں۔ غیر تک کیسے پہنچے؟ ہمارے علماء کے کتابوں کی وجہ سے، ہمارے دانشوروں کی تحقیقات کی بنا پر، جنہوں نے ماضی میں امام حسین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، جنہوں نے غدیر کو بچانے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے سالوں سال کا سفر کیا۔ بہت سے علماء ایسے ہیں، ہمارے اور آپ کے تاریخ جب علماء کے پڑھتے ہیں تو ان کا پہلا خط آتا ہے، وہ خط کو نہیں پڑھتا رکھتا ہے، دوسرا خط آتا ہے، اس دوران خطوط کا زمانہ ہوتا ہے، تیسرا خط، چوتھا خط، پانچواں خط، جب درجے اجتہاد پر پہنچ گئے تو اب انہوں نے خط کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے خط میں والد بیمار تھے، دوسرے خط میں والد کا انتقال ہوا، تیسرے خط میں بیٹے کا انتقال ہوا، چوتھے خط میں بھائیوں کا انتقال ہوا۔ اتنے سب کی کہیں میں اس راہ خدا میں جہاں پہ میں قربانی دینے آیا ہوں، جہاں میری تحقیق سے، جہاں میری ریسرچ سے دنیا بدلے گی، پیام حسین کو دنیا کی مسلمان اور غیر مسلمان پڑھیں گے، یہ سوچ کر جب انہوں نے قدم رکھا تو انہوں نے آخری وقت میں جب درجے اجتہاد پر ایک مقام پر پہنچے تو خط کھولا تو انہوں نے اپنے خاندان کو تو کھویا لیکن جو اصل مقصد حیات ہے اسے پا لیا۔ اس طرح کی قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں، زندانوں میں اپنے خون سے کتاب لکھی ہیں، جہاں پہ نہ ان کو روشنائی تھی نہ قلم تھا،
علماء نے زندانوں میں اپنی انگلیوں کو کاٹے ہیں اور اس کے بعد اس خون سے کتابیں لکھی ہے۔ علماء کی قربانیاں بے انتہا ہے، ہمارے دانشوروں کی قربانیاں بے انتہا ہے، جس کے بنا پر آج دنیا کا مسلمان اور غیر مسلمان ہر منصف انسان یہ کہنے پر آمادہ ہے کہ حسین کا پیام بے انتہا انسانیت سے بھرا ہوا۔ آج ہم اور آپ کتنا کام کر رہے ہیں ان چیزوں پہ، ہمارے جوان کتنا وقت کے امام کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے جوان کتنا آزاداری کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ عالم نہیں بنیں گے، ہم اور آپ اس دور میں عالم نہیں بنیں گے، پڑھے لکھے نہیں بنیں گے، اپنے آپ کو علم سے مزین نہیں کریں گے تو جاہل قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم کا دامن چھوڑا۔ ہماری حکومتیں ہوا کرتی تھی، دنیا مسلمانوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ یہ مسلمان ہے، کہ جنہوں نے دنیا کا نہج بدل دیا، سوچ بدل دی، اقتصاد بدل دیے، تعلیمی سسٹم بدل دیے، حقوق بدل دیے، دنیا میں ایک ایسی تبدیلی لائے۔ اس دور میں جہاں پہ لوگ خچروں پہ چلتے تھے، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے، اس دور میں انہوں نے 58 ممالک کو آباد کیا۔ آج دنیا میں 58 ممالک مسلمانوں کی ہے، تو اس دور کے مسلمانوں کی فداکاری اور قربانی ہے کہ جنہوں نے ہجرت قبول کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے بغیر ایک لمحہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دور میں وہ لوگ سفیر رسول اللہ بن کر اس 58 ممالک پہ آئے۔ آج مسلمانوں کے پاس 58 ممالک، مسلمانوں کے اس دور کے دانشوروں کی قربانی۔ آج ہمارے پاس مختلف ٹیکنالوجیز ہیں، مختلف سائٹ، ویب سائٹ، مختلف طریقے سے ہم اور آپ اپنے دین کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور آخر الزمان وہ گولڈن پیریڈز ہے جوانوں کہ جس میں ہم دین کی اتنی تیزی سے خدمت کر سکتے ہیں جو دوسرے زمانے میں ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس دور میں ہم اور آپ کو سب سے پہلے خود کو سدھرنا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسائے کو، پھر علماء کے ذریعے پورے معاشرے کو۔ مجھے خوشی ہوئی آج مولانا شاہزان صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کافی تعداد میں مسلمان شیعہ ہے جنہیں شاید 6-7 مہینہ پہلے یہ لوگ آپس میں گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن آج الحمدللہ یہاں نماز قائم ہے، یہاں مکتب قائم ہے، یہاں پہ علماء سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ فرش اعضا بچھائے جاتے ہیں۔ یہی ہمارے ذخیرے آخرت ہے مومنوں۔ اپنے بچوں کو بھیجیے، مکتب وہ واحد درسگاہ حسینی ہے کہ جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے سوائے شیعہ قوم کی۔ یہاں بھیجیے، یہ علماء جو زحمت کر رہے ہیں، یہ مولانا آپ کے درمیان ابھی سفیر امام حسین ہے، سفیر امام زمان ہے، ان کا احترام کیجئے، ان سے خوب فائدہ اٹھائیے، بس صرف ان کو یہاں پہ لائے بلائے چھوڑیے نہیں، ان سے ہر سنڈے ہر سیٹرڈے جب بھی آپ کے پاس فرصت ملے، آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہوں گے، آپ نوکری کرتے ہوں گے، آپ مختلف جگہ بیزی ہوں گے، بیزی شیڈول ہے، آج دنیا نے ہی ہم اور آپ کو بیزی کر دیا ہے، لیکن کم سے کم میں نہیں کہتا کہ آپ پورا ایک مولانا بن جائیے، پورا ایک شیخ بن جائیے، پورا ایک سید بن جائیے اور پڑھانا شروع کریے، نہیں، آپ کم سے کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ٹائم نکالیے اور آ کر مولانا کے پاس اپنے عقیدے کو پیش کیجیے۔ مولانا میں آزاداری کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میں بچوں سے کہنا چاہوں گا، بچوں سے بھی، کہ آپ خود روزانہ آئیے، ہر رات آئیے، مولانا سے قرآن پڑھیے، دینیات پڑھیے، پڑھنے کے بعد جا کر اپنے والدین کو سنائیے۔ آج مولانا نے ہمیں اس بارے میں سنایا، آج تاریخ کے بارے میں بات کی، توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی، قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے سے پوچھے بیٹا آج مولانا نے کیا سکھایا۔ آپ خود یہ وجہہ، یہ ذہنیت، یہ جذبہ بچے میں دے تو بچہ یہ احساس کرے کہ میں جو سیکھنے جا رہا ہوں وہ کوئی اچھی چیز ہے۔ آپ بے حس نہ ہوئیے، بے غیرت نہ ہوئیے۔ اس دور میں سب سے بڑی بیماری ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور دنیا نے انسان کو بے حس، بے غیرت بنانے میں جو زحمتیں کی ہے وہ بے انتہا ہے۔ آج ہمارے سامنے صحیح غلط ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم اور آپ کو ذہنی طور پر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے بے حس بنایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی فرق نہ ہو، کیا امر بالمعروف نہیں ہے منکر مہم ہو۔ تو ایسے دور میں مولانا سے فائدہ اٹھائیے، آپ اپنے لیے واجب کیجئے کہ یا امام حسین میں اس فرش اعضا پہ آیا ہوں، میں اپنے آپ کو آج سے ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ آپ کے لیے وقف کروں گا، میں جاؤں گا مولانا سے
میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جاؤں گا، اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا، بیٹھوں گا مولانا کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ سیکھوں گا، ان سے ڈسکس کروں گا۔ آج لوگ الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، ہندی انگلش میں اردو میں مختلف کتابیں موجود ہیں، آپ ایک کتاب جو آپ کو پسند آتی ہے، ایک رائٹر ایک عالم دین جو آپ کو پسند ہے جائیے۔ آج کے دور میں جوانوں بزرگوں اپنے بچوں کو، میں بزرگوں سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو کسی عالم دین سے رابطے میں رکھیں۔ یہ دور خطرناک دور ہے۔ آج کے دور میں اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر ہم اور آپ نے کسی عالم دین کے اپنا ہاتھ نہیں رکھا تو ہم خود بھی برباد ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ یہ فرش عزا نعمت ہے، خدا کا شکر کریں کہ یہاں سے ہم اور آپ کو نصیحتیں ملتی ہیں، عبرتیں ملتی ہیں۔ تو آج سے ہم اور آپ، ہمارے وزیر آباد کے جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ 1 گھنٹہ ہفتے میں فیملی، جس طرح ہم لوگ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، اپنے جو بھی جسمانی بیماری ہوتی ہے فوراً اس ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ سر میرے سر میں درد ہے، میرے کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، میں کیا کروں؟ کیا ہم اور آپ کو اپنے ایمان، عقیدہ، دین، امام حسین اور کربلا کے شہداء کی وہ قربانی اتنی بھی عزیز نہیں ہے کہ آپ کے سر کے درد کے برابر، آپ کے پاؤں کے درد کے برابر بھی اتنا عزیز نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے دینی عالم دین سے، جو ہمارے روحی ڈاکٹر ہے، جو ہم اور آپ کو بتائے گا یہ بد اخلاقی مت کریں، یہ گناہ کرنا چھوڑ دیں، یہ غیبتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ حسد کرنا چھوڑ دیں، یہ چغلخوریاں کرنا چھوڑ دیں، یہ فسادات کرنا چھوڑ دیں، یہ اجتماعی اور دینی فسادات یا انجمن بازیاں یا اختلاف یا پارٹی بازیاں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ضروری ہے آج کے دور میں۔ دینی ڈاکٹر مشخص کریں، فیملی کے ساتھ جائیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر 1 مرتبہ ضرور جائیں کہ مولانا اس بار ہم پوری فیملی نماز پڑھ کے دکھائیں گے، ہمارے بتائیے نماز میں کہاں غلطی ہے۔ ہم پوری فیملی لے کر آئے ہیں مولانا، اب ہم وضو کر کے دکھائیں گے۔ وضو کس کی صحیح ہے؟ یہ کیجئے، قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ حکم خدا ہے کہ خود کو، اپنے نسل کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ کہ عالم دین سے رجوع کریں، بہت ضروری ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، وقت ہوا نہیں؟ وقت ہے؟ لہٰذا عزیزان گرامی، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی تھی، ظاہراً اس موضوع پر آج ہم اس موضوع کو شاید شروع نہ کر پائیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، پہلی مجلس ہے اور پہلی مجلس میں لوگوں کو تھوڑا ذہنی طور پر آمادہ کرنا، تیار کرنا ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے، ہر خطیب کی، ہر ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ دیکھو ہم جس موضوع کو چھیڑنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ مقدمات ہونی چاہیے، کچھ تیاریاں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ واقعاً خوش نصیب ہیں۔ شاید یہ جو فرش اعضاء پر ہم اور آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں پر رہ کر جاتے ہیں، دنیا میں شاید ہم اور آپ کو اس کا نتیجہ زیادہ محسوس نہ ہو، لیکن قیامت میں اس کا جب ذخیرے یا آخرت بنے گا یہ، تو اس وقت ضرور کام آئے گا۔ جہاں پہ باپ بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، دوست سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں اگر کوئی ہم اور آپ کو بچا سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کی یہ مجالس ہے کہ فرش اعضاء پر آنا، ایک قطرہ آنسو بہانا ہم اور آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ ایک عالم دین کی ایک قضیہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد زحمت تمام، کہ دیکھیں خدا کتنا ثواب کس کام پہ دیتا ہے۔ ایک عالم دین، جید عالم دین، ایک مرتبہ وہ ایک کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، لکھتے لکھتے ایک مکھی آ کر ان کے سیاہی پر، اس دوران سیاہی ہوا کرتی، سیاہی پر بیٹھ گئی۔ اس عالم دین کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں یہ قلم اٹھا لوں تو یہ مکھی بھاگ جائے گی، اس کی پیاس بجھنے دو، اس کے بعد میں لکھوں گا۔ دیکھیں عالم دین کتنا دقیق ہوتے ہیں ہمارے۔ ان علماء کی قربانی سے ہم اور آپ تک دین پہنچا ہے، جنہوں نے اتنی ظرافتیں کی ہے۔ اس کے بعد جب یہ عالم دین انتقال کر جاتا ہے، ان کے ایک دوست کو خواب میں آتا ہے، خواب میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ اب آپ کے وہاں کے صورتحال کیسا ہے؟ وہ عالم دین کہتا ہے دیکھو میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں،
میں نے بہت سے مقالے لکھے ہیں، بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں، بڑی بڑی قطور کتابیں میں نے لکھی ہیں، لیکن اے دوست میں تجھے بتاؤں کہ مجھے خدا نے کیسے بچایا؟ کہا خدا نے مجھے صرف ایک مکھی کو میں نے سیاہی سے اسے بھگایا نہیں تھا، اس کی بنا پر خدا نے میری ساری خدمتوں کو ایک طرف، اس مکھی کی اس خدمت نے مجھے بچا لیا۔ فرش اعضاء پر آنے والے تمام عزیزوں بزرگوں، یہ فرش اعضاء پر آئے ہونا، پتہ نہیں ہم کہاں پہ کیا کار خیر کر جائیں، لہٰذا جب بھی کوئی چھوٹا سا بھی کار خیر ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور بڑا سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر انجام بھی مت دینا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ خیر، جب بھی ہم اور آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں کہتے ہیں فعل خیر سے فعل خیر کرنے والا اچھا ہے، جب برے کام انجام دیتے ہیں برے کام سے بدتر ہے۔ لہٰذا جب ہم فرش اعضاء پر آئے ہیں تو ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شاید ہم اور آپ کو ہمارے ایک آنسو ہم اور آپ کو بچا لیں۔ مولا حسین کے غم میں جو آنسو بہائے وہ ہم اور آپ کو بچا کے لے جائے۔ لہٰذا اس فرش اعضاء پر جب آئے ہیں تو دعائیں کرنا مت بھولیے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرش اعضاء قبۃ الحسین کے مانند ہے۔ امام حسین کے قبے کے نیچے جب بھی ہم جا کے دعا مانگیں کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی تو یہ فرش اعضاء قبۃ الحسین کے مانند ہے۔ یہاں پہ ہم اور آپ جب بھی دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوں گے عزیزوں۔ تو کتنا بہترین ہے، دعائیں ہم اور آپ کی کتنی ہیں، حاجتیں کتنی ہیں، اپنے اولاد کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر، اپنی سوسائٹی کو لے کر، اپنے دین کو لے کر، مذہب کو لے کر، آج کے اس فتنہ اور فتنہ انگیز ماحول میں ہمارے اور آپ کی دعائیں بے انتہا زیادہ ہیں۔ ایسے موقع پر ہم اور آپ رجوع کریں، کربلا والوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کو اپنے درمیان توسل قرار دیں۔ عزیزو، اس فرش جب اعضاء پہ آئے ہو ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے کہ جس نے بلایا ہے ہم اور آپ کو، کوئی ایسا کام ہم اور آپ انجام نہ دیں کہ جس کے بنا پر ان کے دل آزاری ہو۔ اتنا روئیے کہ معصوم فرماتے ہیں جب کربلا والوں کی مصیبت سننا تو ایسے رونا کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بچے کے جنازے پہ روتی ہے۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت تمام۔ وصلی اللہ علیکم یا سبا رسول اللہ، السلام علیکم یا مقدورات آل نبی، السلام علیکی یا جبل الصبر یا ام المصائب، سلام ان بیبیوں پر جن کو بے مغنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، سلام ان بیبیوں پر ارے جن کو اپنے عزیزوں کے لاشوں پر رونے بھی نہیں دیا، سلام ملکہ عفت زینب کبریٰ پر ارے جسے اپنے بھائی کے جنازے پر دل کھول کر رونا، سلام اس بی بی پر ارے جس نے دل بھر کر اپنے بابا کا چہرہ بھی نہ دیکھا، سلام ان بیبیوں پر جب یہ نکلی تھی تو عباس کا سہارا تھا، سلام ان بیبیوں پر جب یہ نکلی تھی تو حسین کا سہارا موجود تھا، لیکن آج بلوے عام میں غیروں کے ہجوم میں بے مغنا چادر تنہا جا رہی ہے۔
اجرکم اللہ عزیزان گرامی قدر عزاداران ابا عبداللہ الحسین، 2 مرحلے بڑے سخت ہیں کربلا والوں کے لیے، ایک بازار شام اور دوسرے بازار کوفہ۔ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا ہے نا تو شمر نے سکینہ کی رسی کو کھولا، امام حسین کو، امام سجاد کو اونٹ سے اتارا، پیدل چلایا، سکینہ کو پھوپھی زینب کے گود میں رکھا۔ اس کے بعد شمر اور عمر سعد کو بہت جلدی ہے، آسانی آرام سے سنیے کہ یہ مصیبت عزیزو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے یہ قافلہ دارالعمارہ میں پہنچ جائے اور انہیں انعام مل جائے۔ لیکن ایک طرف سے ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ قافلے کو یہی روکو، ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ عزیزو دربار سجایا گیا، کہا دربار سجانے دو سیدانیاں، دھوپ میں بغیر محمل کے رہنا پڑے تو رہنے۔ اس کے بعد وہ دوسرا جملہ کہتا ہے ابن زیاد، اے عمر سعد بہت جلدی ان کو لے کے نہیں آنا، میں چاہتا ہوں کہ سیدانیوں کو وہی رکھا جائے، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو پورے کوفے والے دیکھ لے۔ عزیزو جب پورے کوفے والے جمع ہو کے آئے ہیں نا، سیدانیوں پہ نامحرموں کی نظر لگنے لگی، تو یہ واحد مقام ہے جہاں پہ امام حسین نے اپنا معجزہ دکھایا ہے۔ نوکے نیزہ پر مولا نے قرآن سنانا شروع کر دیا تاکہ نامحرموں کی نظر سیدانیوں پر نہ جائے۔ اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے آزاداران ابا عبداللہ الحسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ عزیزو جب یہ کوفے میں پہنچے ہیں نا، بہت سے کوفے میں مولا کے چاہنے والے بھی تھے۔ امام سجاد سے مالک کے اشتر کی بیٹی بات کر رہی ہے، حبیب اپنے مظاہر کی بیوہ حضرت زینب کو تسلی دے رہی ہے۔ اتنے میں ایک مومنہ تھی جن کا نام ام حبیبہ تھا، وہ بھی بہت دنوں سے گھر سے باہر نکلی نہیں تھی، اسے پتہ نہیں کہ کیا قیامت آ گئی ہے، لیکن حاکم کا حکم آیا کہ کل ساری کوفے کی عورتیں چھتوں پر آ جائیں، وہ بھی چھت پر آئی ہے۔ ارے جب چھت پر آئی تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اپنے سفید بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے بیٹھے۔ اس بی بی کے گود میں ایک چھوٹی بچی ہے، ارے جس کے کان زخمی ہے، تماچے کے نشان ہے، کرتے پہ خون۔ ام حبیبہ سوال کرنے کے لیے سر اٹھائی تھی کہ اس بچی نے سوال کیا، پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے، کیا یہاں کوئی پانی دینے والا نہیں ملے گا؟ بس اتنا کہنا تھا، اس مومنہ کا دل تڑپا، فوراً گھر میں گئی، ایک کوزہ پانی لے کر آ گئی اور اس بچی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، اے بچی دیکھو پانی پی لینا، اس کے بعد میرے لیے دعا کر لینا، اس لیے کہ تم جیسے یتیموں اور اسیروں کی دعا خدا قبول کرتا۔ اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے آزاداران ابا عبداللہ الحسین، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ بس عزیزو جیسے ہی پانی حضرت سکینہ کے ہاتھ آیا، اب دیکھا کہ اس مومنہ کی بھی کوئی حاجت ہے، تو فوراً منہ سے پانی ہٹایا، کہا اے مومنہ بتا تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ تم دعا کرو کہ میرے بچے تیری طرح یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے اپنے ننھی ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کا پروردگارہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، میرے چچا عباس کے کٹے بازوں کا واسطہ، ارے جو یتیمی اور جو اسیری مجھ سکینہ پر آئی ہے، اس مومنہ کے بچے پر نہ
حجرکم اللہ۔ کہا مومنہ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا وہ مومنہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، ارے بڑھاپے میں اب میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ مدینے کی زیارت کر لوں، بس اتنا کہنا تھا۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، حضرت زینب نے سر کو اٹھایا کہ دشمنوں کے شہر میں میرا شہر کا نام لینے والا کون ہے؟ کہا اے ضعیفہ ارے مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ جیسے یہ کہا میں مدینہ اس لیے جانا چاہتی ہوں اس لیے کہ وہاں میرے آقا رسول اللہ کا شہر ہے، میرے آقا مولا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ زہرا کا وطن ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت زینب فرماتی ہے ضعیفہ ابھی تو علی اور فاطمہ نہیں ہے، تو وہ ضعیفہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ ارے میرے مولا کے آقا میرے آقا امام حسین تو موجود ہے، میری شہزادی فاطمہ زہرا کی بیٹی میری شہزادی زینب تو موجود ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت زینب نے فرمایا اے ضعیفہ کیا تم صرف زینب کو نام سنا ہے یا زینب کو پہچانتی بھی ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے مومنہ میں زینب کو پہچانتی ہوں، اس لیے کہ جب جوان ہوا کرتی تھی میں مدینے جایا کرتی تھی، میں زیارت کیا کرتی تھی، میں شہزادی سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ شہزادی زینب نے اپنے بالوں سے چہرے کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ ارے پہچانو میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں۔ جیسے ہی حضرت زینب نے اپنے بالوں کو اٹھایا تو وہ مومنہ تڑپ گئی، ام حبیبہ تڑپ گئی۔ بس صرف ایک جملہ کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی، ارے بازو میں رسی آ گئی، میرے آقا عباس کہاں گئے؟ ارے عباس کی بہن بے مغنا ہو چادر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون نسألك اللہ وندعو ونقسم علیک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم بحق ابا عبداللہ الحسین یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس فرش اعضا پر موجود تمام مومنین مومنات چھوٹے بچے جو بھی جوان ہے یہاں پہ جن کی جو بھی حاجتیں ہیں پروردگار بحق حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا روا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی اس عزاداری کو قبول فرما، اس کو ہمارے ذخیرے آخرت قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو علماء کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص مقام معظم رہبری آیت اللہ سیستانی آیت اللہ مکارم و دیگر تمام مراجع کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ وزیر آباد میں موجود تمام مومنین مومنات کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ان سب کو اس طرح کے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان سب کی ان خدمات کو قبول فرما۔ پروردگارہ وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین جنہوں نے ہمیں فرش عزا پر آنا سکھایا ہے آج ہمارے محتاج ہیں، پروردگارہ اگر ہم سب مستحق ثواب ہو چکے ہیں تو ہمارے مرحومین کو بھی اس میں شامل فرما کر نعوذ باللہ عذاب میں تو رہائی فرما اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ماتم حسین۔